السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، سعودی عرب میں جدت لانے کی کوشش کرنے والے محمد بن سلمان امام مہدی کی آمد سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ محمد بن سلمان جس طرح سعودی عرب کو تبدیل کر رہے ہیں وہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، جن میں سعودی عرب کے حوالے سے انتہائی اہم پیشن گوئیاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرب قیامت سعودی بادشاہ کن کن اسلامی قانون کو توڑیں گے، بادشاہت کے نام پر کون کون سے شہزادے آپس میں لڑیں گے، اسلامی روایات کے مطابق یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا۔ آج ہم عرب کے خطے کے بدلتے حالات اور ان حالات کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے یہ بتانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، امام مہدی کا ظہور جو کہ عرب کی سرزمین پر ہونا ہے، تو اس حوالے سے سعودی عرب کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی بادشاہت ہے اور محمد بن سلمان بہت تیزی سے سعودی عرب کے قوانینوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں 2023 میں نیو وین شہر کا قیام بھی شامل ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ عرب کی سرزمین میں کس حد تک تبدیلی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عرب کے 3 شہزادوں میں لڑائی ہوگی۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت سعودی عرب کے 3 شہزادے ہیں، جو کہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے صرف ان میں سے ہر ایک خود کو ہی اہل سمجھتا ہے، اور محمد بن سلمان نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ان کو اہم عہدے بھی دے رکھے ہیں۔ علماء کے نزدیک حدیث میں جن 3 شہزادوں کی لڑائی کا ذکر آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ یہی موجودہ زمانے کے 3 شہزادے ہوں۔ محمد بن سلمان نے کچھ اسلام کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں موجودہ رمضان میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی اور بچوں کے مسجد میں آنے پر پابندی، اور اس کے علاوہ تراویح کی نشریات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح کے اقدامات محمد بن سلمان کی شخصیت کو شک میں ڈال رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور جیسے ہی ہوا تو سعودی عرب کے بادشاہ کو اپنی بادشاہ سے اترنا پڑے گا، کیونکہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سب مسلمان امام مہدی کو اپنا رہنما اور بادشاہ مان لیں گے۔ دوستو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برینہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ آج عقل حیرت میں ہے کہ سعودی عرب میں موجود شہر ریاض کو ہی دیکھ لیں، جس میں جگہ جگہ لمبی عمارتیں سر اٹھائے کھڑی ہیں، اور بلند و بالا عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ تو پہلے ہی سے قائم تھا اور اب برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے بلند عمارت بنی، اور ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا، جو دن بدن بنتی جا رہی ہے۔ یعنی صاف صاف بولیں تو مقابلہ اپنے عروج پر ہے کہ عرب کی عمارتیں دنیا کی سب سے بلند عمارتیں بن چکی ہیں، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا وہ اب پورا ہوتا جا رہا ہے۔ ماڈرن سعودی عرب اپنی عروج حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب زوال پذیر ہو سکتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے نکلنے والا تیل کا سب سے بڑا خریدار امریکہ تھا، لیکن امریکہ نے صدر صدام حسین کو قتل کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر قبضہ کیا، جہاں سے وہ لاکھوں بیرل تیل مفت وصول کر رہا ہے۔ تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی تہہ میں پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ دوستو، اب ہم چلتے ہیں اسی موضوع کے دوسری طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب ایک بار پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ خشک صحرا اور خشک پہاڑوں کی سرزمین ایک بار پھر سے سبزے سے بھر جائے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں شروع ہو گئی۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ دیر پہلے ہی آیا، جس میں کچھ افراد موت کے منہ میں بھی گرے، جبکہ عرب سرزمین میں پہلے ہی سے اسے ٹیکنالوجی سے سرسبز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ قدرتی طور پر سرسبز بن رہی ہے۔ اور سعودی عرب گندم میں پہلے خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے، اور بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومتوں کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس کی وجہ یہ نکلے گی کہ ڈیموں سے نہریں بنے گی اور اس سے ہریالی ہوگی،
فصلیں اگے گی اور یوں پیش گوئی بھی سچی ہو جائے گی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر احادیث مبارکہ پر غور کریں تو مشرقی وسطی کا آغاز ملک شام سے ہوگا۔ شاید عرب حکمران ان سے لا تعلق ہوتے رہے۔ اسی سے متعلق حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ واضح ہے کہ حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی تباہ ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں ہوگی۔ مذہبی اسکالرز کے مطابق ملک شام 90% تک تباہ ہو چکا ہے اور صرف 10% تک باقی ہے، یعنی ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع میں آخری ہچکیاں لے رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اہل عرب کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی ثابت ہوتی ظاہر ہو رہی ہے۔ دوستو، خیال رہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ نے ان سب ممالک جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، ان سب کا اصل ٹارگٹ جزیرہ عرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال ان کا مسیحا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ دجال کے استقبال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے ان سب ممالک نے مل کر تمام اسلامی ممالک میں عدم استحقاق پیدا کرنا ہے اور ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ امام مہدی کے ظہور سے قبل ہو کر ہی رہے گا۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کے انٹرسٹنگ فیکٹس سننا اور جاننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔